اہم مسائل پیش کر رہا ہوں میں، سنیے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے بارے میں بہت سارے فون آ گئے. ہمارے ریاست کرناٹک امارت شریعہ اور حضرت امیر شریعت کی طرف سے تفصیلی تراویح کے متعلق مسائل آ گئے، احکامات آ گئے. پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، سننے والے زیادہ ہوتے ہیں. میں کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں تراویح معاف نہیں ہے. لوگ کچھ جاہل قسم کے تراویح نہیں کہتے بھائی، اس سال تراویح نہیں کہتے بھائی، اس سال تراویح نہیں کہتے بھائی. پھر کیا گھوم لے کو چن کھا لے کو رہنا؟ کیا تراویح ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں. تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی صورت سے تراویح چھوڑنے کی اجازت نہیں. جس کے مسلک میں 8 رکعت ہے وہ 8، جس کے مسلک میں 20 رکعت ہے 20. میں اس اختلافات میں جانا نہیں چاہتا اور اس وقت اختلافات کو پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. ہمارے مسلک میں 20 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں پر عورتوں پر. مسجد میں موقع ملے تو مسجد میں پڑھے، اگر گھر میں موقع ملے تو گھر میں پڑھے. اور اس وقت مساجد لاکھ میں ہے تو اپنے اپنے گھروں میں ضرور بھی ضرور تراویح کی 20 رکعت مرد اور عورت مل کر ضرور پڑھے، نہ چھوڑے. سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ قریب ہے واجب کے. مساجد پر جو تراویح کی پابندی ہے، ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچا دے. باہر سے آنے والوں پر پابندی ہے، اندر جو 3-4 حضرات ہیں نا ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اسے غور سے سنیں. اندر جو رہتے ہیں نا امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب اور ایک خادم صاحب، 4-5 حضرات جو ہمیشہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں رہتے ہیں، جس کی اجازت حکومت سے ملی ہوئی ہے. باہر سے کوئی اندر نہیں جائے گا اور اندر والے برابر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ اندر مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کریں. حالات کو اور ملک کے حالات کو سامنے رکھے. مساجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں ہمت کے ساتھ میدان میں آئے. اگر پولیس آئی تو بول دیں آپ صاف طور پر، یہ جو اندر پڑھ رہے ہیں نا یہ باہر سے جانے والے نہیں، یہ یہی کھانے پینے سونے والے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا سب مسجد میں ہے. اس لیے مسجد کے اندر کھائے پیے سوئے نماز پڑھے. آپ کو باہر سے باہر سے کوئی اندر گیا تو اس سے پکڑو. اندر والا نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اگر پولیس مداخلت کرتی ہے، محلہ ہاتھ باندھ کر دیکھتا ہے تو مجھے ان کی مردانیت پر شک ہے اور وہ ذمہ داری کے لائق نہیں. اندر والے نماز پڑھے اور باہر سے پولیس آ کر ان لوگوں پر کچھ کرے اور ذمہ دار اندر کے کام کو بھی روکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی شرم کی بات ہے. باہر والا نہ جائے کیونکہ قانون توڑنا نہیں ہے، 144 سیکشن ہے، کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے. باہر کا مسجد کے بازو کے گھر والا بھی تراویح کے لیے مسجد کو نہ جائے، لیکن مسجد کے اندر امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، خطیب صاحب ہے اور خادم صاحب ہے نا، جن کو ذمہ داروں نے مسجد ہی کے اندر رہنے کی اجازت دے رکھی ہے. وہ فجر میں جماعت بنا رہے ہیں، ظہر میں جماعت بنا رہے ہیں، عصر میں جماعت بنا رہے ہیں، مغرب میں جماعت بنا رہے ہیں اور عشاء میں جماعت بنا رہے ہیں. ان کو مسجد کے اندر تراویح کی بھی جماعت بنانے کی اجازت ہے. اور آج میں ہمارے کرناٹک کے بنگلور کی سٹی جامعہ مسجد کے امام حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم سے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے گیا اور مولانا مقصود عمران صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بھی بتایا کہ باہر سے جو لوگ اندر جائیں گے ان پر پابندی ہے، اندر رہنے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور وقت بورڈ سے اس کا اعلان اور اس کی اجازت بھی آ گئی ہے اور اس کی انگریزی کاپی مولانا مقصود عمران صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجا ہے اور اس وقت میرے موبائل کے اندر وہ موجود ہے کہ اندر رہنے والے امام مؤذن مسجد ہی کے اندر تراویح کی نماز ادا کرے. ہاں وہ جو تین حضرات تراویح کی نماز اندر پڑھتے ہیں نا ان کو اندر مائک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور لائٹیں بھی جتنی ہو سکے پوری آف کر دیں. ایک لائٹ کے اجالے میں تراویح 20 رکعت پڑھ لے، وہیں پڑھ لے، وہیں سو جائے، وہیں سحری کر لے.
لیکن یہ پورے ہندوستان میں جو بات چل رہی ہے کہ مسجدوں میں تراویح نہیں، مسجدوں میں تراویح نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے. آج اگر جہاں تک گنجائش ہے اس گنجائش پر عمل کیے بغیر اگر ہم دشمنوں کو راستہ دیں گے تو آئندہ چل کر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بے شک. اس بات کا ذمہ داروں کو خاص خیال رکھنا چاہیے. صدر صاحب نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، لیکن اندر کی تراویح کو کسی صدر کو روکنے کی اجازت نہیں. سیکرٹری سے جانا نہیں چاہتے نہ جائیں. آپ اپنے گھر کے اندر پڑھے یا نہ پڑھے، آپ ہے اللہ ہے، لیکن مسجد کے اندر امام اور مؤذن کو کہے کہ اختصار کے ساتھ ہی صحیح تراویح کی نماز پڑھے، اس بات کی اجازت مل چکی ہے. اور کوئی یہ کلپ دیکھ کر مجھے یا مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم سے فون میں بات کرنا چاہتا ہے تو فون میں فون کر لے، اور ان سے ووٹ کا وہ لیٹر بھی لینا چاہتا ہے تو لے لے. ایک گاؤں سے فون آیا، مشہور گاؤں سے فون آیا، شہر کے قریب گاؤں ہے، تقریباً 90% مسلمانوں کا شہر اور گاؤں ہے. وہاں سے مجھے فون، حضرت ہمارے گاؤں میں مسجدہ میں بھی تراویح نہیں کرتے حضرت، سب بھی گھر میں پڑھ لینا کرتے. کیا حال بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے. ہر بات سننے کی نہیں ہوتی جناب، جتنی باتیں سننا ہے سنیے. ہر بات سنتے رہیں گے تو پھر اسی کو غلامی کہتے ہیں، اسی کو غلامی کہتے ہیں. ہاں 2-3 حضرات ہیں گھر کے مسجد کے اندر، وہ مائک استعمال نہ کرے، بغیر مائک کے قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں. اور ایک مسئلہ سنیں، آپ گھروں کے اندر تراویح کیسے پڑھیں؟ چاہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے تو الگ پڑھیں، چاہے تو جماعت کے ساتھ چاہے تو الگ. حضرت قرآن پڑھنا نہیں آتا نا حضرت، غور سے سنیں، تراویح ایک الگ سنت ہے رمضان کی، اور رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا ایک الگ سنت ہے. یہ دونوں سنتیں ایک جگہ جمع ہو گئی تو نور علی نور ہے. اگر کسی مسلمان کو پورا قرآن پاک یاد نہیں ہے، وہ تراویح پڑھنا چاہتا ہے، اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جتنی سورتیں اسے یاد ہیں ان سورتوں ایک سورہ ایک رکعت میں پڑھ کر 20 رکعت ختم کر دیں. اگر 20 سورتیں یاد ہیں تو 20 رکعت میں 20 سورتیں پڑھ لیں. 10 سورتیں یاد ہیں 2 مرتبہ ان 10 سورتوں کو پڑھ لیں. 5 سورتیں یاد ہیں تو 4 مرتبہ اس سورتوں کو پڑھ لیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جسے صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد ہے، وہ بھی تراویح نہ چھوڑے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر تراویح پڑھے، اس لیے کہ ایسے آدمی کو بھی تراویح چھوڑنا جائز نہیں. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ خالی قل هو اللہ احد یا انا آتینا کا سورہ یاد ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ کر تراویح پڑھ. اگر کسی اللہ کے بندے کو وہ ایک سورہ بھی یاد نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی اپنے ساتھی کو طے کر لے جسے تراویح میں 2-3 سورتیں پڑھنے آتی ہیں، لیکن تراویح کسی سورت سے نہ چھوڑے. اور ایک مسئلہ ہے، گھروں کے اندر تراویح کی جماعت میں کتنے لوگ ہونا؟ گھروں کے اندر تراویح کی جماعت کے لیے 2 آدمی بھی ہو تو جماعت ہو جائے گی. جمعے کی طرح 4 ہونا ضروری نہیں. باہر سے گھروں کے اندر تراویح کا انتظام نہ کرے. حضرت امیر شریعت کرناٹک علامہ مفتی صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و معتمم دارالعلوم سبیل الرشاد نے سخت تاکید کی ہے، پورے محلے والوں کو کسی گھر کے اندر جمع کر کے تراویح کا انتظام نہ کرے. گھر والے تراویح کا انتظام کر کے، ورنہ وہ بھی ایک اجتماع ہو جائے گا. پولیس رمضان میں ہمارے گھر میں داخل ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. 2 آدمی بھی اگر ہو تو تراویح، صرف میاں بیوی ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں. تراویح کے لیے اقامت نہیں ہے، صرف اعلان تراویح پڑھا رہا ہوں کا نیت کر لے کر. پیچھے عورت اگر کھڑ گئی، سامنے شوہر. ابھی قریب ایک صاحب بولے حضرت ہمارے بیگم نماز پڑھانا کو بول کر ہی پڑھا سکتے کیا حضرت؟ میں بولا پورے کاموں نے گھر کی کر رہی ہے، نماز تو پڑھا. وہ بھی اجت پڑھا بول کر بولتا رہے تو کرتا کیا با. گھر کے جتنے افراد ہیں اس وقت کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک تو حافظ قرآن ہوتا تو اللہ اکبر. جو لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لائر بنائے، پروفیسر بنائے، آج کس کام کے؟ کروسین، میٹاسین، اناسین. اللہ اکبر. ہے اپنے گھر، ایک گھر میں ایک حافظ تو قرآن، ایک حافظ قرآن تو ہونا ضروری.
ہر عمل زیست کا تم منشا قرآن رکھنا، عظمت دین پہ قربان دل و جان رکھنا، خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا۔ آج کتنا فائدہ ہوتا ان گھروں میں تراویح کے ساتھ قرآن بھی ادا ہوگا جن گھروں میں حافظ قرآن ہے۔ بہرحال گھروں کے اندر تراویح ضرور پڑھیں، اور ایک خاص بات ہے، گھر کے اندر اگر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو تراویح کون پڑھائے گا؟ جسے نماز پڑھانا آتا ہے، یہ شرط بھی ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہی امامت کرے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ بعض علماء کے پاس تو جو چہرے میں داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی منڈاتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ پورے داڑھی منڈانے والے ہیں گمبل میں گوئندہ، ایک ہم میں سٹی ننگے۔ ہاں بعض حافظ قرآن بھی داڑھی منڈاتے ہیں، ایک حافظ ہے جو داڑھی منڈاتا ہے، اور پیچھے پڑھنے والا ایک آدمی جس کے چہرے میں داڑھی ہے، اسے صرف 11 صورتیں یاد ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں جسے 11 صورتیں یاد ہیں اسے امام بنا کر 11 صورتوں میں نماز پوری کر لو، لیکن داڑھی منڈانے والے حافظ قرآن سے قرآن بھی نہ سنو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مدرسے میں پڑھنے والے 11-12 سال کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ نابالغ بچے کی امامت احناف کے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے، بالغ ہو تو اس کی امامت ہوگی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تراویح میں نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے کیا؟ سامنے ایک اسٹینڈ رکھ ڈال کر قرآن کھول ڈالنا، نہیں تو لیپ ٹاپ کھول کر قرآن رکھ ڈالنا، ایسے ہاتھ بن لے کر قرآن پڑھنا۔ نماز کی حالت میں سامنے قرآن رکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، صفحہ مکمل ہونے پر صفحہ پلٹ کر پھر قرآن پڑھ کر نماز پڑھنا احناف کے نزدیک عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی حالت میں قرآن نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا ہے۔ سامنے قرآن رکھ لے کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سامنے قرآن رکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے بعد البتہ قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھنے کا الگ ثواب مل جائے گا، لیکن نماز میں نگاہ نیچے رہنی چاہیے، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان المبارک کے متعلق یہ بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رمضان المبارک میں مساجد کے خادمین کا جو وظیفہ ہر سال دیتے تھے نا، اسے لاک ڈاؤن نہ کو کرو۔ ایک اور ایک جملہ شروع ہوگا، تم نہ کیا کم حضرت، تم نہ کیا کم حضرت، کیا ہماری زندگی میں ڈب کو دیکھے کیا؟ کسے کیا کم ہے، کسے کیا زیادہ ہے؟ اسی لیے میں نے ایک میسج پڑھا تھا، اب پتا چلے گا کہ اب تک مسجد کے ذمہ دار مسجد کے خادموں کی خدمت کرتے تھے کہ تنخواہ دیتے تھے؟ تنخواہ دیتے تھے تو اب تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اگر خدمت کرتے ہیں تو حالات کے بدلنے سے خدمت نہیں بدلے گی۔ اور مسجدہ میں مجھے معاف فرمائے، ذمہ دار اگر سن رہے ہیں تو میں تمام کو نہیں کہتا، بہت اچھے ذمہ داران بھی ہیں جو جبرائیل کے خلیرے بھائی ہیں، میں ان کو کیا بھی نہیں بول رہا ہوں۔ بعض ذمہ داروں خوش ہو گئے تراویح نہیں کہ تو حافظ کو دینے کے پیسے بچ گئے نا، حافظ صاحب کو دینے کے پیسے بچ گئے نا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر کوئی حافظ قرآن سال ہر سال سے آپ کی مسجد کو آتا تھا، آپ اس کی خدمت کرتے تھے، اس وقت وہ آنا چاہتا تھا، حالات اسے ساتھ نہیں دیے، تو اس تک آپ اپنی خدمت پہنچاتے ہیں، تو یہ حافظ کی خدمت نہیں، قرآن کی خدمت ہے۔